بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ اس دور میں انسان مختلف وجوہات سے پریشان ہے، اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اتنی بیانات، اتنے موضوعات، یہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا کہ وہ اتنی معلومات ہے کہ وہ بندہ سوچتا ہے میں کیا کیا سنوں، کیا کیا سیکھوں۔ تو اس کے بارے میں سیدنا امام محمد جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی، جو امام محمد باقر رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، جو اماموں کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل علوم جو ہیں، یعنی جو زیادہ مفید ہیں، جو جن کا نہ ہونا بندے کے لیے جو ہے وہ بڑا نقصان دہ ہے، اور جو پہلے جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور جو اصل علم ہے، وہ فرمایا کہ وہ چار ہی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ جل مجدہ کی پہچان، اس کی صفات کی پہچان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اور ملائکہ کے جو غیبی امور ہیں ان کی پہچان، خاص طور پر اللہ پاک کی معرفت کہ اللہ کی ذات کون ہے اور اس کی صفات کیا ہے، اور اس کی ذات کا اور صفات کا کیا کیا تقاضا ہے، وہ ہم سے کیا یعنی تقاضا کر رہی ہے۔ تو ایک تو فرمایا کہ یہ چیز جو ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا یہ بندے کے لیے جو ہے وہ سعادت کی کنجی ہے۔ دوسرا فرمایا یہ کہ اللہ جل مجدہ کے انعامات پر غور کرنا، جاننا کہ جسم میں، آفاق میں، آسمان میں، آخرت میں، اور جو روحانی، باطنی، ظاہری، قلبی، ذہنی، نفسیاتی، مالی، سماجی، معاشرتی، یہ جو نعمتیں اللہ پاک رات دن بارش ہو رہی ہے، میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کی معرفت حاصل کر، ان کو جاننا، ان کی قدر کرنا، تو یہ چیز فرمایا کہ یہ علم جو ہے، اور اسی پہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، یعنی شکر گزاری پر، اور زمین و اسمان میں تفکر، اپنی ذات میں تفکر، تسخیر ذات، تسخیر کائنات کے متعلقہ، تو یعنی اللہ کی نعمتوں کو پر غور و فکر، اور پھر اس میں جب غور و فکر کرے گا، قدر دانی اور وہ محبت انسان کے اندر پھر جو ہے اللہ پاک کی جو ہے وہ جوش مارتی ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ اس کا جو ہے بندے کو علم اس کے بارے میں حاصل کرنا چاہیے، معلومات حاصل کرے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کئی ہستیوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، جیسے دوسرے موضوعات پر کتابیں ہوتی ہیں۔ امام عبدالوہاب الشعرانی شاذلی تقریباً 500-550 سال ہو گئے ان کو وفات پائے ہوئے۔ انہوں نے ایک 400 صفحات کی کتاب کس پر لکھی ہے کہ اللہ نے جو مجھ پر انعامات کیے ہیں، یعنی اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی۔ اب اس میں سے بہت ساری ہمیں بھی حاصل ہے، ہمیں تو کوئی 100 صفحہ بھی ہم یعنی لکھنے کے روادار مطلب نہیں ہے، بلکہ جو ہے سوچتے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ سوچتے ہیں، اور وہ ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے انعامات اور نعمتوں کے بارے میں غور و فکر، ان سے لطف اٹھانا، شکر گزاری، قدردانی پیدا کرنا، اس سے انسان کے اندر جو ہے اللہ پاک کی محبت اور اس کی صفات کا مظہر وہ نعمتوں کی شکل میں وہ بندہ یعنی دیکھتا ہے۔ تیسرا علم آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیا کریں، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، اللہ کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے، اس کی صفات کا تقاضا کیا ہے، کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم ان حالات میں، سب مصیبت کے حالات میں کیا کریں، یا نعمتوں کی حالت میں ہم کیا کریں، اطاعت کی حالت میں ہم کیا کریں، گناہ اگر ہو جائے تو پھر کیا کریں، بندوں کے میں ہوں تو کیا کریں، رشتوں میں ہوں تو کیا کریں، کاروبار کر رہے ہوں تو کیا کریں، حکومت کر رہے ہوں تو کیا کریں، اکیلے ہوں تو کیا کریں، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کیا کریں، اور یہ
مطلب اللہ پاک کی چاہت ہم سے کیا ہے، منشا اس کی کیا ہے کہ ہم کیا کریں، اور اس کو پھر کرنا سیکھنا. یہ فرمایا کہ یہ تیسرا. اور چوتھا علم فرمایا یہ ہے کہ یہ جاننا کہ رب تعالیٰ کن چیزوں سے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، خاص طور پر ان اعمال، ان عقائد جن سے بندہ اسلام سے ہی، ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ابدی سعادت کھو بیٹھا ہے اور ابدی شقاوت جو ہے کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ پاک سے اس کا بالکل تعلق جو ہے گویا کٹ گیا ہے. یعنی کون سی چیزیں بندے کو ایمان سے، اسلام سے خارج کر دیتی ہے یا اللہ سے دور کر دیتی ہیں. فرمایا جو نقصان کر دیتی ہے بندے کی دنیا آخرت کا، ان کا جاننا. تو گویا آپ نے فرمایا کہ اصل علوم 4 ہے، ان کی طرف توجہ کریں. پہلے ایک اللہ جل مجدہ کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت، اور اس کی صفات کا تقاضا، اور اللہ پاک کن صفتوں کا حامل ہے، کون سی صفتیں اللہ کے لائق وہ نہیں ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے، ان کا یعنی جاننا. دوسرا جو ہے اللہ پاک کے انعامات اور اس کی جو نعمتیں ہیں، زمین و آسمان جو اس نے پیدا کی، آخرت پیدا کی، اس میں غور و فکر اور ان نعمتوں کو اپنے اندر جو بندہ دیکھتا ہے، گویا اس کو لگے گا کہ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین آسمان اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، بندے کی خدمت میں. تو اس میں غور کرنا، اس سے قدردانی، شکر گزاری. اور تیسری چیز یہ کہ اس ذات کا مجھ سے اس کی کیا چاہت ہے، میں کیا کروں، اس کی صفات کا کیا تقاضا ہے، اس کی نعمتوں کا کیا تقاضا ہے، اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. اور چوتھا، کون سی چیزیں میرا تعلق اس ذات سے جو ہے وہ توڑ دیں گی. تو ان چیزوں فرمایا یہ 4 علوم ہیں. اس کے بعد جو حاصل کر لے اچھی بات ہے، نہ بھی کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ آخرت کا ہی نقصان ہو جائے گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے.